اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت کا۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں، مجھے لوگوں کی طرف سے بڑے طعنے ملتے ہیں، تو میں بڑی دعا کرتی ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر مجھے بتائیے کہ کیا میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے، اولاد کی خوشی مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر تو اسے ضرور بتائیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے اس عورت کی عرض گزاری رکھی اور پوچھا کہ وہ عورت پوچھ رہی تھی کہ کیا اس کی قسمت میں اولاد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ عورت بھاگی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ سے کلام کیا ہوگا، میرے بارے میں پوچھا ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہوگی، تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، بڑی افسردہ ہوئی، بہت روئی، لیکن آخرکار اسے صبر آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر وہ خاموش ہو گئی، اس نے صبر کر لیا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ عورت روٹیاں بنا رہی تھی، تو ایک فقیر آتا ہے، اس فقیر نے صدا لگائی اور کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ جتنی روٹیاں تم مجھے دو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنے بیٹے عطا کرے گا۔ تو اس عورت کے پاس صرف 4 روٹیاں تھیں، وہ روٹیاں اس نے اٹھا کر اس فقیر کو دے دی اور اس سے دعا کے لیے کہا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 4 بیٹے عطا کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا تو اس عورت کے گھر سے بچوں کے کھیلنے کی، چہکنے کی جب آوازیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس عورت کے گھر میں بچے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ عورت آئی، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تو وہ عورت ملی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کہتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ نے کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہوگی لیکن اس کے ہاں 4 بیٹے، اے اللہ تعالیٰ یہ تیری کیا حکمت ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے سوال کا جواب ایک طریقے سے آپ کو ملے گا۔ ایک پلیٹ دی اور ایک چھری لیں آپ، اور آپ انسان کا گوشت لے کر آئے، کسی بھی انسان کا ہونا چاہیے، کسی جانور کا نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا گوشت مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے۔ تو کافی لوگوں کے پاس گئے لیکن لوگوں نے انکار کر دیا، کون اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو اچانک جاتے ہوئے وہ فقیر سامنے آ جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر سے پوچھتا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ انسان کا گوشت لے کر آؤ، تو میں وہی ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، لیکن کوئی بھی نہیں دے رہا، اپنے جسم کا گوشت اتار کر اس پلیٹ میں نہیں رکھ رہا۔ تو اس فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا، فوراً چھری لی اور اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت بوٹیاں نکال کر اس پلیٹ میں رکھ دیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے کون سے حصے کا گوشت مانگا ہے۔ تو جسم کے ہر حصے کی ایک ایک بوٹی اتار کر اس پلیٹ میں رکھی اور موسیٰ علیہ السلام کو دے دی اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، جب انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے کہ جب میں نے انسان کا گوشت مانگا، آپ چاہتے تو آپ بھی اس ٹائم کیا کرتے کہ گوشت کا بوٹیاں بنا کر
اپنے جسم کے گوشت اتار کر آپ پلیٹ میں رکھ سکتے تھے۔ اس فقیر نے گوشت دیا، تو اب وہ فقیر جو میرے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو کیا میں اس کی اتنی بھی بات نہ سنوں کہ اس نے زبان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے دے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، میں نے فوراً اس عورت کی تقدیر کو بدل دیا جس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، میں نے اس کی قسمت میں اولاد کو لکھ دیا اس فقیر کی دعا کی وجہ سے، کہ دیکھیے کہ جس نے جو میرے لیے اتنا کر سکتا ہے تو میں پھر اس کی دعا قبول کیوں نہ کروں۔ تو سوچنا ہمیں یہ چاہیے، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا، پہلے یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری رات عبادات کی ہیں، ہم نے کیا ہی کیا ہے اسلام کے لیے، اور کیا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، ہم نے کیا کیا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اور ہم نے کیا ہے اللہ پاک کے لیے اور دین کے لیے اور نبی پاک کے لیے، ہم نے کیا کچھ کیا ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔